ہم سب پوری طرح تیار تھے کہ اب خرما لوٹا تب خرما لوٹا کہ کسی نے بہنوئی صاحب کو اڑنگی لگا دی اور وہ تشت سمیت زمین پر چاروں خانے چت ہو گئے۔ ادھر تشت گرا، ادھر حافظ جی خرما لوٹنے کے لیے لپکے۔ تبھی ان کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، ابے کون ہے؟ ناظرین آداب عرض ہے، آپ کے اصرار پر سیریز آخری خط کے جواب کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ حاضر ہے اس کی اگلی قسط۔ تمہیں تو معلوم ہی ہے، لیکن جانے یہ جواب کون کون پڑھے، لہٰذا دربھنگا شہر کے بارے میں کچھ بتا دینا ضروری ہے۔ ان دنوں دربھنگا کوئی خاص ترقی یافتہ شہر نہیں تھا۔ اس وقت یہ شہر شاید سی یا ڈی کیٹیگری کا شہر ہوتا ہوگا۔ جب ہم لوگ گورکھپور روانہ ہو رہے تھے تو کسی نے ازراہ مزاح کہا کہ اب سراج میاں شہر بھی دیکھ لیں گے۔ اس بات کا خوب مذاق بنا ہم کو بہت برا معلوم ہوا۔ دل ہی دل میں بہت غصہ آیا کہ یہ صاحب ہم کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بات حقیقت بھی تھی کہ ہم اس سے قبل کسی بڑے شہر میں کبھی نہیں رہے تھے۔ ہم کو سب سے زیادہ غصہ تب آیا جب ہمارے ماموں نے بھی اس جملے کا جی بھر کے مزہ لیا۔ سب کے سب ہنس رہے تھے اور ہم سلگ رہے تھے۔ جواب دینا بے ادبی تھی، لیکن دل میں تو ہم بھڑاس نکال ہی سکتے تھے۔ ہم نے اپنے دل میں اپنے آپ سے کہا، میاں سراج، ان ہنسی اڑانے والوں کا جواب دنیا بھر کی سیاحت کر کے دینا، پھر ان سے پوچھنا کہ کس نے کون کون سے شہر دیکھیں۔ ہم کو کیا معلوم تھا کہ اس وقت دل میں کی گئی یہ نیت ہمارا مقدر بن جائے گی۔ ہم جلے پیروں کی بلی بن گئے۔ پہلے تو ہندوستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں کی خاک چھانی، اور جب اس آوارہ گردی سے جی نہیں بھرا تو ملک کی سرحدیں پار کر گئے اور کئی ملکوں کی سیاحت کر ڈالی۔ بلکہ یوں کہیں کہ خدا کو بھی ہماری آوارہ گردی منظور تھی، لہٰذا اس نے خوب اسباب فراہم کیے۔ شہر کی تبدیلی کے ساتھ کافی کچھ تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ جس چیز نے ہم کو پریشان کیا وہ تھی زبان۔ ہم کو گورکھپور میں ہی یہ معلوم ہوا کہ خرمے کو چھوارا بھی کہتے ہیں۔ چھوارے کا ذکر نکل ہی آیا ہے تو ایک دلچسپ قصہ سنتی جاؤ۔ شادیوں میں نکاح کے بعد شیرنی یا خرما لٹائے جانے کی ایک رسم ہے۔ شاید یہ رسم ہندوستان کے تمام مسلمان معاشروں میں رائج ہے۔ یعنی نکاح کے بعد خرما لٹایا جانا اور اسے لوٹنا نوعمر لڑکوں کے لیے ایک روایتی کھیل ہے۔ اس کھیل میں ہم نے کبھی بڑوں کو شامل ہوتے نہیں دیکھا، لیکن گورکھپور میں ایک حافظ جی ہوا کرتے تھے۔ ہمارے دوستوں کے بڑے بھائیوں چچاؤں کی شادی میں بھی یہ رسم ہوتی تھی، لیکن اس کا سارا مزہ خراب ہو جاتا تھا، کیونکہ جب خرما لٹایا جاتا تو حافظ جی پہلے انسان ہوتے تھے جو خرما لوٹنے کے لیے کود پڑتے تھے۔ حد ادب مانے ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ دھینگا مشتی کی جائے، اور ہم تمام لڑکے حسرت بھری نگاہوں سے حافظ جی کو خرما لوٹتے دیکھا کرتے تھے۔ اسی اثنا میں ہمارے ایک دوست کے بڑے بھائی کی شادی تھی۔ ہم دوست ایک چائے خانے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ خرما لوٹنے کی بات نکل آئی۔ ہم سب نے بیک زبان حافظ جی کو برا بھلا سنایا اور اپنا جی ٹھنڈا کیا۔ اس محفل میں ہمارا ایک دوست موجود تھا جو ہم سب سے قد میں کافی کم تھا۔
نہایت خوش مزاج اور بڑا ذہین انسان۔ ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی حافظ جی کا ستایا ہوا تھا۔ ابھی ہم لوگ اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ ہی رہے تھے کہ اس نے ایک تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ اگر ہم سب اس کا ساتھ دیں تو وہ حافظ جی کی یہ حرکت ہمیشہ کے لیے بند کروا سکتا ہے۔ اس کی تجویز ہم سب نے بہت غور سے سنی اور اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال دن گزرے اور نکاح کی شام نمودار ہوئی۔ ہم تمام لڑکے دولہا کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تہنیت اور مبارکبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دولہا میاں کھڑے ہوئے ایک ایک کو سلام کر رہے تھے کہ یکایک غل برپا ہوا۔ دولہا کے بہنوئی تشت میں خرما لیے آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے بچے شور کر رہے تھے۔ ہم سب پوری طرح تیار تھے کہ اب خرما لٹا تب خرما لٹا کہ کسی نے بہنوئی صاحب کو اڑنگی لگا دی اور وہ تشت سمیت زمین پر چاروں خانے چت ہو گئے۔ ادھر تشت گرا، ادھر حافظ جی خرما لوٹنے کے لیے لپکے۔ غیر متوقع طور پر ان کے پیچھے سے ہمارا وہ دوست جو قد میں سب سے کم تھا کود پڑا۔ اس دوست کا چھلانگ لگانا تھا کہ ہم سب اس کے اوپر خرما لوٹنے کود پڑے۔ حافظ جی کے لیے یہ صورتحال نہایت غیر متوقع تھی۔ وہ تمام لڑکوں کے نیچے دب گئے۔ تبھی ان کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، ابے کون ہے؟ پھر چند لمحے کو خاموشی رہی۔ پھر حافظ جی کی آواز میں تعجب کی سی کیفیت تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، ارے کون ہے، ہٹو۔ لیکن ان کے اوپر سے کوئی نہ ہٹا، بلکہ مزید 2-4 لونڈے کود پڑے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حافظ جی کی مزید گھٹی گھٹی سی اور کراہتی ہوئی سی آواز آئی۔ اس بار ان کے لہجے میں نہ تو غصہ تھا اور نہ پہلے سی کڑک۔ ان کے حلق سے کانپتی ہوئی چیخ نکل رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا درد سے تڑپ رہے ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے، ابے اللہ کے واسطے چھوڑ دے، یہ چھوارا نہیں ہے۔ یہ آواز سنتے ہی ہم لوگوں کا جو دوست سب کے نیچے اور حافظ جی کے اوپر تھا، اس نے ایک زوردار کوہناٹ ماری اور ہم سب بجلی کی طرح ایک دوسرے سے دور دور چھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی پردرد آواز سن کے مجمع سے چند بزرگوار بھی لپکے کہ دیکھیں آخر کیا ماجرا ہے، یہ کون بلبلا رہا ہے۔ بڑے جب تک ہم لوگوں کے قریب پہنچتے ہم لوگ جائے واقعہ سے کافی دور جا چکے تھے اور حافظ جی نیم مردنی کی حالت میں گولا بنے ہوئے فرش پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ تھوڑی دیر میں حافظ جی لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے۔ ان کے قریب ایک جوان کھڑا تھا جس نے ان کو سہارا دیا۔ وہ عام طور پر الف کی طرح سیدھے تن کر چلتے تھے، لیکن اس حادثے کے بعد وہ اچانک کمر سے جھک گئے تھے اور ان کے قدم بری طرح کانپ رہے تھے۔ انہیں قریب میں ہی پڑی ایک کرسی پر بٹھایا گیا۔ ان کے ارد گرد تقریب میں موجود کئی بزرگ افراد جمع ہو گئے۔ ہر کوئی ان سے یہی سوال کر رہا تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ نہیں کا اشارہ کر رہے تھے اور زیر لب کچھ بدبدا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد ہم لوگوں نے کئی شادیوں میں شرکت کی اور خرمے بھی لوٹے، لیکن حافظ جی اس لوٹ مار میں شامل ہوتے نہیں پائے گئے۔ دوستو، قصہ جاری ہے۔ اگر ریڈیو اردو کی یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو سنائیں، لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔